الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين امداد کن ادرن جو غم نزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر انج بخش فیض عالم مدہرے نور خدا ناقصاں پیر کامل آرا رہنما بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد نبی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر بنی حمد و صلاۃ کے بعد عالی قدر واجب احترام احباب فکر و دانش دعائے آج دی اجتماع جمعۃ المبارک دی مقدس حاضری اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم احکر نو حق سچ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سن سنا کے سانو ساریاں نو اس کے نیک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم دا لفظ احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے سانو ایک سال بعد پھر اس عظمتاں برکتاں شانہ والے مہینے دے فیوز و برکات حاصل کرن دی سعادت بخشی، ورنہ سارے کتنے دوستو احباب عزیز و اقارب رشتہ دار جڑے پچھلے سال اس ماہ مقدس کے اندر سارے نال سن بقیت حیات سن ساڑیاں محافلہ کی زینت بڑھتے سن آج جو چہرے سانو نظر نہیں آ رہے، کسی نو نہیں پتا کہ اگلے سال مہینہ دیکھنا نصیب ہے یا نہیں، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت ذائقہ چکھنا ہے۔ شاعر کہتے ہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا بلکہ خبر نہیں۔ سامان بڑا ہے، مال بڑا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ موت دا پیغام کدوں آ جانا ہے، یہ تو کسی نے نہیں دسیا گیا۔ اللہ کریم دا احسان ہے کہ انہیں سانو مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور ہم سانو دا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ ماہ مقدس ہے جی دی 3 تاریخ لوگ میرے نبی کی پاک بیٹی سیدہ طیبہ راقیہ ساجدہ عالمہ فاضلہ نیرہ منورہ
سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دا وصال با کمال ہویا۔ اس مہینے بھی 17 تاریخ نو اسلام دی عظیم جنگ بدر دے مقام تے لڑی گئی۔ اس مہینے دی 17 تاریخ نو میرے نبی دی پاک بیوی سچے مومنہ دی سچی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال با کمال ہویا۔ اس مہینے دی 30 تاریخ نو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم منصب شہادت کو سرفراز ہوئی۔ اس مہینے دے اندر اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا فرمائے۔ اس مہینے دے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی دی گئی۔ اس مہینے دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا کی دی گئی۔ اس ماہ مقدس دے اندر حضرت عیسیٰ روح اللہ کو انجیل مقدس عطا کی دی گئی۔ اور ایہیو عظمتاں دے شاناں دے برکتاں والا مہینہ ہے جنہیں اندر اللہ کریم نے اپنا آخری پیغام قرآن مجید فرقان حمید لوح محفوظ سے پہلے آسمان سے نازل فرمایا، اور ایدہ ذکر اللہ نے اپنے قرآن دے وچ بیان فرمایا۔ ارشاد خدا بندی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ فرمایا سا رمضان المبارک دے عظمتاں دے شاناں دے برکتاں والے مہینے دے اندر قرآن پاک نے نازل فرمایا ہے۔ ایدے اندر لوگاں واسطے ہدایت بھی ہے، فیصلے دیاں روشن گلاں بھی نے۔ ایدے دوست اس مہینے دے اندر قرآن پاک دا نزول ہویا ہے۔ 23 سال دے عرصے دے اندر میرے پاک نبی دے سینہ انور تے نازل ہویا۔ اس واسطے تے میرے دوست حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے پاک نبی دے نال اس مہینے دے اندر قرآن پاک دا پڑھ فرماندے سن۔ میرے دوست اس واسطے بزرگان دین اولیاء اکرام دین اللہ دے پیارے پر گزیدہ بندے میرے دوست اس مہینے دے اندر زیادہ اللہ دے قرآن کی نازل فرماندے سن۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علم و معرفت شہنشاہ آپ اس مہینے دے اندر 61 دفعہ قرآن مجید کا ختم فرماندے سن۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی آپ اس مہینے کے اندر 7 دفعہ قرآن کا ختم فرماتے سن۔ میرے دوست کوئی عام مہینہ نہیں، بڑی شانہ دے عظمتہ والا مہینہ ہے۔ اس لیے دیوانہ کہہ گیا ہے کہ اے رمضان بزرگ مہینہ رب سچے فرمایا اس مہینے دا شان دوسرا تو زیادہ ہے کہ وہی مہینے جدی خاص عبادت نماز تراویح، کہ وہی مہینے جنہیں اندر ایک رات ہے 1000 مہینے انسان عبادت کرتا رہ جائے او دا ثواب کم ہے۔ اگر اس رات کے اندر کوئی انسان عبادت کر رہے تھے اس ایک رات دا ثواب زیادہ ہے۔ یہی مہینے جنہیں اندر نوافل دا ثواب فرضاں دے برابر ملتا ہے۔ بولتے رہو سبحان اللہ۔ نوافل دا ثواب فرضاں دے برابر تے ایک فرض انسان ادا کرے تے اللہ 70 فرضاں دا ثواب عطا فرماندے ہیں۔ اس مہینے دے روزے ایمان والے تے فرض کیتے گئے، اور اس صبر دا مہینے صبر دا اجر قرآن نے اپنے لفظوں میں بیان فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد منگو صبر کولو تے نماز کولو۔ بولو تے صحیح۔
ذرا لفظاں تے غور کریا جے قرآن سانو درس کی دے دے اے ایمان والیو صبر کولو تے نماز کولو مدد منگو کی کرو استعینو استعان یستعین استعانتن مدد طلب کرو ادے کرو صبر کرو تے نماز کرو قرآن سانو صبر کرو تے نماز کرو مدد دا حکم فرما رہے ایتھے کوئی آکھے کہ اولیاء اللہ کو بندہ مدد نہیں منگ سکتا ہوں دسو قرآن دی مننا گے کہ ملا دی مننا گے بولو تے صحیح اپنا عقیدہ بھی نہ درست کر دے جاؤ پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا سی بہت بڑے ولی کامل فرما دے نے انسان اگر تیری گدی پرانی ہو جائے تو نمی لے لمی کپڑے پھٹ جامن دے نمی لے لمی مکان ختم ہو جائے تو نما بنا لمی لیکن عقیدہ نما نہ لمی عقیدہ پرانا ہی رکھنی اولیاء اللہ والا حضور دے صحابہ والا حضور دی آل والا جنہیں حضور دے نال پیار کرنے والے نے عقیدہ انہاں والا ہی رکھی میرے دوست قرآن کہتا ہے مدد طلب کرو صبر کرو تے نماز دو ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والے دے نال ہے دوسری آیت مبارکہ وصبروا صبر کرو تیسری واللہ یحب الصابرین اللہ صبر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب صبر کرنے والے کو پورا اجر دیا جائے گا حتیٰ کہ بغیر حساب بے حساب انہوں کو اجر عطا فرمایا جائے گا میرے دوست اس صبر کے متعلق قرآن نے آیت بیان کی اور مولانا روم علیہ رحمہ فرما دیں کوئی تصویر و درجہ نہیں رکھ دی اور مقام نہیں رکھ دی جیڑا اللہ نے صبر نو عطا فرمایا ہے اے انسان تو ہی صبر کریا کر کیونکہ صبر آسانی کی کنجی ہے میرے دوست صبر انسان نو مومن اور شاکر بنا دیتا ہے اور یہ مہینے کے اندر مومن دا رزق بھی اللہ کریم بھرا دیتا ہے اونچی آواز نہ شعبان المعظم دا جب آخری تاریخ سی اور اوتر رمضان المبارک دی ابتدا سی تے میرے نبی نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا حضرت سلمان نے باقی روایت کر دے میرے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو تواڈے تے ایک ایسا مہینہ جلوہ فگن ہون والا ہے ایسے مہینے دی آمد ہون والی ہے جیدے اندر تانوں روزے رکھن دا حکم فرمایا گیا تراویح پڑھن دا حکم فرمایا گیا جیدے اندر تسی نفل پڑھو گے ثواب فرضہ نہ ملے گا فرض ایک پڑھو گے ثواب 70 فرضہ نہ ملے گا اور جیدے اندر تسی لوگاں نو روزے دار نو روزہ افطار کرواؤ گے اللہ کریم تہاڈی بخشش فرما دے گا تہاڈی گردن نو جہنم تو آزاد فرما دے گا صحابہ کرام نے نتیجہ سونیا ساڈے وچوں کئی ایسے بھی نے جنہ وچ ایسی طاقت نہیں استطاعت نہیں کہ وہ اس طرح روزہ افطار لوگاں دا کراون میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایک کھجور نہ لیا ایک گھٹ پانی نہ لیا ایک گھٹ دودھ دے نال روزہ افطار کروائے گا او دے واسطے بھی اللہ دا یہی حکم ہے سبحان اللہ ذرا دیکھو صحیح رب نے مقام کتنا عطا فرمایا اور میرے نبی نے فرمایا جیڑا رمضان المبارک دے اندر اگر کوئی بادشاہ ہے کوئی وڈیرا ہے وہ دے تھلے ماتھا کام کرنے والے لوگ نہیں اگر انہاں دا کم دے اندر تخفیف کر دے گا کم دے اندر کمی کر دے گا اللہ کریم ان کو جہنم تو آزاد فرما دے گا کیونکہ پہلے اسلامی بادشاہ جب رمضان المبارک دا مہینہ آتا سی ہر محکمے دے اندر چھٹی ہو جاتی سی لوگ انہوں نے تنخواہ بھی دیتے سن لیکن رمضان المبارک دے ادب و احترام دی کم انہوں نے کم دے اندر کمی پیدا ہو جاتی سی تاکہ ہر مسلمان آسانی دے نال روزہ بھی رکھ سکے تے نماز تراویح بھی ادا کر سکے محبت نہ سبحان اللہ میرے دوست یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو روایت بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء فرمایا جب رمضان المبارک دا چاند نظر آ جاندا ہے جب رمضان المبارک داخل ہو جاندا ہے اللہ کریم آسماناں دے دروازے کھول دیندا ہے سبحان اللہ اونچی آواز نال وفی روایت
فتحت ابواب الجنہ. دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ کریم جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین. اللہ کریم جہنم کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے تے شیطاناں نوں بھی زنجیراں وچ جکڑ دیتا ہے. وفی روایہ فتحت ابواب الرحمہ. ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کریم رحمت کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں. کہ حدیث پاک ہے, حدیثوں سے سانو سبحان اللہ کہہ دینی چاہیے. اور اونچی آواز بولو سبحان اللہ. کلی شیراں دے سبحان اللہ نہیں بنتی بلکہ قرآن دے تے حدیث میں سبحان اللہ بنتی. میرے دوست دوسری حدیث مبارکہ مشکاۃ شریف دی. میرے نبی نے فرمایا جب رمضان المبارک دی رات آندی اللہ کریم جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. پھر کدی انہاں نوں بند نہیں کیتا جاتا. جہنم کے دروازے بند کر دیندے ہیں, پھر کدی انہاں نوں کھولیا نہیں جاتا. ایک ندا کرنے والا منادی ندا کردا ہے, اے نیکی دا کم کرنے والیا نیکی دی طرف آ جا. ایک ندا آندی ہے برائی کرنے والیا برائی تو رک جا. میرے دوست یہ دو فرمان نے میرے نبی دے کہ جنت کے دروازے بھی کھل جاندے نے, جہنم کے بند بھی ہو جاندے نے, آسمان کے دروازے بھی کھل جاندے نے. شیاطیناں نوں سرکت جنہاں نوں جکڑ دیتا جاندا ہے, قید کا ملتا جاندا ہے, نیکی دا حکم دیتا جاندا ہے تے برائی تو منع بھی کیتا جاندا ہے. اونچی آواز نال اس لیے کہ دیوانہ کیا گیا ہے کہ اے رمضان مبارک جس دن دنیا دے وچ آوے دوزخ دے دروازے اللہ اس دن بند کراوے. میرے دوست یہ عظمتاں شانہ والا مہینے جس مہینے دے اندر جنت نوں جو سجایا جاتا ہے نا, جنت عید الفطر دا چاند نظر آندا ہے تے جنت نوں سجان دی تیاریاں شروع ہو جاندیاں. سال دے شروع تو لے کے آخر تک رمضان المبارک واسطے جنت نوں سجایا جاتا ہے. پھر ہوا چلدی ہے عرش دے تھلے, جدوں ہوراں نوں لگدی ہے تے ہوراں رب دی بارگاہ وچ دعا منگدی ہے, یا رب اجعل لنا من عبادك ازواجا تقرا اعیننا بهم وتقرا اعینهم بنا. پورا روزے داراں واسطے دعا منگدیاں نے, مولا اے جڑے روزے رکھن والے نے انہاں بندیاں نوں ساڈا شوہر بنا دے. بولو تے صحیح, انہاں نوں ساڈا شوہر بنا دے. ساڈیاں اکھاں انہاں نوں ویکھ کے ٹھنڈیاں ہو جاون تے جدوں اے سانوں ویکھن تے انہاں دیاں اکھاں بھی ٹھنڈیاں ہو جاون. اے پورا دعا کردیاں اور ایو مہینے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. تواڈے جو جیڑا بھی رمضان دا مہینہ پائے گا تے پھر او دا حق بندا ہے او روزے بھی رکھے. بولو تے صحیح. میرے سرکار مدینہ دے غلام اللہ دا قرآن بیان فرما رہا ہے جڑا رمضان دا مہینہ پاوے پھر روزے بھی رکھے. نالے اللہ کریم اپنے محبوب دے غلاماں دی تسلیت تے شفیعات تے دوسرے مقام تے بھی اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تواڈے روزے فرض کیتے گئے نے جویں تواڈے تو پہلے لوگاں دے فرض کیتے گئے سن تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ, متقی بن جاؤ, اللہ ودن والے
علامہ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض. جڑا اللہ دی راہ دے اندر روزہ رکھ دے میرے نبی نے فرمایا وہ درمیان اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. بولو تے صحیح میرے دوست. اور جڑا انسان روزہ رکھ دے انہوں دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. میرے نبی نے فرمایا للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ. روزے دار واسطے دو خوشیاں نے. ایک جدوں وہ روزے افطاری دا وقت روزہ افطار کرتا ہے, دوسرا جدوں اپنے رب نال ملاقات کرتا ہے. تسی دیکھیا ہوئے گا سارا سال کھانا کھا کے انسان کو لطف نہیں آتا جڑا روزے دار میں روزے افطاری دے وقت آ جائے. دوسرا اپنے رب نال ملاقات دے وقت. میرے نبی نے فرمایا کہ جڑے اعمال نے 10 گنا تو 700 گنا تک بڑھا دیتے جاندے ہیں یا اس کو بھی زیادہ, لیکن روزے دے بارے میرے نبی نے فرمایا وانا اجزی بھی کہ اللہ کریم فرماندے جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے اودی جزا میں خود عطا فرمانا. اور اگر انہوں دوسرے لفظاں نال وانا اجزا بھی دوسرے باب دے مطابق پڑھیا جائے تے معنی اے بنے گا جڑا بندہ روزہ اللہ واسطے رکھدا ہے گویا وہ اپنے رب دے نال ملاقات کردا ہے. رب نال اودی ملاقات ہوئے گی. جڑی عبادت انسان کرتا ہے انسان اس واسطے کہ انہوں جنت ملے گی. جڑا روزہ رکھدا ہے سمجھو جنت والے رب نوں ملدا ہے, او دے نال ملاقات کردا ہے. میرے دوست سلطان محمود غزنوی بادشاہ ایاز کا بڑا باہمی تعلق سی. ایک دن سلطان محمود غزنوی نے کچھ ہیرے جواہرات سارے دے سامنے کہیں سٹ کے فرمایا جدا دل کرے چن لو. آپ آگے چلا گیا, تھوڑا جا آگے گیا نا تے پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا ایاز گھوڑے تے سوار ہو کے پیچھے آ رہے. تو اس ویلے بادشاہ نے آخیا ایاز کیا کہ ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں. اس ویلے ایاز نے آخیا جی جنہاں نوں ضرورت سی وہ چوندے پے نے, مینوں انہاں دی ضرورت نہیں, مینوں تو انہاں دے مالک دی ضرورت ہے, مینوں تے تہاڈی ضرورت ہے. میرے دوست جڑا روزہ رکھدا ہے وہ اپنے رب دے نال ملاقات کردا ہے. مقام تے دیکھو کتنا بڑا ہے. لیکن آج ساری پوزیشن کیسی ہو گئی وہ بھی آسان بالکل جانتے ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا اے دل بڑا مفتی یہ کو کسی فیصلہ لے لیا کرو, یہ ہر چیز کا فیصلہ دیتا ہے. اچھا کام کرو کہ وہ بھی دس دے, برا کرو کہ وہ بھی دس دے. اگے انسان کی مرضی. یہ برکتاں والے مہینے تو سانو محروم نہیں ہونا چاہیے, سانو دور نہیں ہونا چاہیے بلکہ دے قریب آنا چاہیے. میرے نبی نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر تو روایت ہے فرمایا اے روزے تے قرآن انسان دی شفاعت کرن گے. یقول الصیام روزے عرض کرن گے اے ربی اے میرے اللہ اسی اس انسان نو کھان تو پین تو شہوت تو دور رکھیا, لہذا اج ساری شفاعت نو ایدے واسطے قبول فرما دے. قرآن عرض کرے گا مولا رات دا وقت ہوندا سی, نیند دا غلبہ ہوندا سی, او دے باوجود مینوں سون تو دور رکھیا, نیند تو دور رکھیا. لہذا اج ساری شفاعت دے حق دے اندر قبول فرما. میرے نبی نے فرمایا فیشفعان جب روزے تے قرآن شفاعت کرن گے سفارش کرن گے اللہ کریم دوواں دی سفارش نو قبول فرما. میرے دوست لیکن آج اسی روزے تو بھی دور, تراویحاں تو بھی دور, عظمتاں تے شاناں والا مہینہ آ گیا, سانو او دے فیوز و برکات حاصل کرنے چاہیے نے, لیکن اسی غفلت کی نیند سو چکے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دین اللہ میں کھونا تیرا شب نیند میں سونا تیرا, دین اللہ میں کھونا تیرا
فکر نہیں ہوئی کہ آخرت واسطے بھی کچھ کرنا ہے. ساری ایک پیاری زندگی دے پیارے دن گزرتے جا رہے ہیں لیکن سانو اپنی قبر کی تیاری کی سوچ نہیں ہے. میرے دوست میں دسنا چاہنا کہ جڑے اج گرمی دی پرواہ کیتے بغیر قرآن تے عمل کرتے پے نے, قرآن دی بھی زیارت, قرآن دی بھی تلاوت تے روزہ دا بھی جو فرض فرمایا گیا سارے تے وہ رکھتے پے نے. اور آج یہ بھی دسنا چاہنا کہ 30 روزے فرض کرن دی جو حکمت ہے وہ کی ہے, وہ حکمت یہ ہے 30 روزے دی جو میرے علم دے مطابق, میری تحقیق دے مطابق ہے کہ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. آپ نے حکم فرمایا کہ تسی جنت رہائش کرنی ہے. آپ جنت رہائش کی تھی. اس تو بعد اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ تسی فلان درخت دے قریب نہیں جانا. سالہ سال آپ نے پابندی کی کہ دے قریب نہ گئی, لیکن جب ایک دفعہ قرآن کہتا ہے فنسی ولم نجد له عزما, جان بوجھ کے نہیں بلکہ بول کے جب اس درخت دے قریب گئے اس وقت اللہ کریم کی پاک بارگاہ کریا ظاہر کر دے رہے. اللہ کریم نے جب توبہ قبول فرمائی نا کہ وہ جڑا پھل کھاتا سی حضرت آدم علیہ السلام نے او دا اثر آپ دے بطن دے اندر, پیٹ دے اندر 30 دن رہیا سی. کتنے دن رہیا؟ بولو کتنے؟ یہ 30 روزیاں کی فرضیت کا حکم دس رہے ہیں. 30 دن رہیا. اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام نے حکم فرمایا تسی 30 دن بھی تے 30 راتاں بھی روزہ رکھنا ہے. بولو تے صحیح. لیکن سارے تے صرف دن دا حکم آیا کہ یہ سارے منہ سونے نہیں, میرے نبی دی ذات دی وجہ تو یہ حضور دی امت دی وجہ تو صرف دن دا حکم آ گیا. ورنہ آدم علیہ السلام نے دن رات کا روزہ رکھیا 30 دن. کیوں؟ کیونکہ 4 چیزاں نال انسان کو لذت حاصل ہوندی ہے. 2 دا تعلق دن دے نال ہے, 2 دا تعلق رات دے نال ہے. کھاون پیون دا تعلق دن دے نال ہے, جماع دا تے نیند دا تعلق رات دے نال ہے. اس واسطے اللہ کریم نے آدم علیہ السلام نے فرمایا تسی 30 دن تے 30 راتاں روزے رکھنے. اس واسطے سارے تے 30 روزے فرض کیتے گئے. میرے دوست یہ روزے کوئی اج نہیں, پہلی امتاں تے بھی فرض کیتے گئے سن, لیکن سانو اج روزے رکھنے چاہیے. سانو اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے. علامہ ابرار احمد قادری نے گل لکھی ہے, میں وہ سنا دینا اس موقع دے خوشخبری واسطے. میرے دوست کہ جڑے اج رمضان المبارک دا ادب و احترام کر رہے ہیں انہاں نوں فائدہ دنیا دے وچ بھی ہوندا ہے تے آخرت دے وچ بھی ہوندا ہے. بولو تے صحیح. سوچیا کرو کہ یہ آخری رمضان ہی نہ ہو ساری زندگی دا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان, ایک عیسائی, ایک یہودی تین اکٹھے سفر کرتے سن. روزیاں دا مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ سی. علامہ صاحب فرماتے ہیں جو ایک بستی جو گزرے نا مسلمانوں دی تو اتنے انہوں نے ایک گھر کے اندر قیام کیا. انہوں نے سمجھا کہ تینوں مسلمان نے. انہوں نے افطاری کا سامان تیار کیا, حلوہ پکا کے تے انہوں نے انہوں دے کے رکھ دیا. انہوں جڑا یہودی تے عیسائی سی انہوں دے دل وچ خیال سی کیونکہ انہوں دے دل صرف دنیا سی, دنیا والا نہیں سی. انہوں دے دل وچ خیال سی کہ ایدا تے سارے دن دا روزہ لہذا یہ جو کھائے گا تے سارے تو زیادہ کھا جائے گا. انہوں نے سوچا کیوں نہ ہوئے اسی یہ دے کوئی ایسا عزت رکھیے کہ یہ حلوہ یہ کو بچ جائے کہ اسی دو میں کھا لیں. انہوں نے آکھا جی ساری طبیعت ٹھیک نہیں ہے لہذا یہ حلوہ صبح کھانا. مسلمان نے آکھا بھی روزہ افطاری کا وقت ہے لہذا گرم گرم حلوے انہیں کھا لینا چاہیے. وہ باز نہ ہے. بالآخر ایک فیصلہ ہویا کہ صبح کے وقت رات کو جیڑا بندہ خواب دیکھے گا صبح نو وہ بیان کرے, جیتا خواب سب کو اچھا ہوئے گا وہی بندہ حلوہ کھا لے گا. بولو تے صحیح. وہی بندہ حلوہ کھا لے گا. انہوں نے آخیا جی ٹھیک ہے. صبح سحری دا وقت ہویا, یہودی تے عیسائی دو میں غفلت نیند سو رہے نے. مسلمان اٹھے انہیں حلوے دے نال سحری کی روزہ رکھ لیا. بولو تے صحیح.
صبح میں جدوں اکٹھے ہوئے تو یہودی نے اپنا خواب بیان کیتا. یہودی نے آکھا کہ میں رات خواب دے اندر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے پیارے نبی آئے, انہوں نے مینوں اٹھایا تے کوہ طور تے لے, میں اتھوں تے جا کے عجیب و غریب منظر دیکھے. تے اس کو بعد عیسائی نے خواب بیان کیتا کہ رات خواب دے اندر میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ مینوں آسماناں تے لے گئے, لہذا میں اتھوں دی سیر کی. یہودی نو عیسائی نے آکھیا کہ تیرے خواب تو میرا خواب زیادہ شان والا ہے. بولو تے صحیح. اس کے بعد یہودی عیسائی نے مسلمان کو آکھیا ہاں بھی تو اپنا خواب بیان کر. اس وقت مسلمان نے آکھیا کہ میں رات خواب اندر سوتا, سحری دا وقت آیا تے میرے نبی آئے. میرے نبی نے فرمایا جلدی کر سحری دا وقت ہو گیا, میں حلوہ کھا کے سحری کر لیں گی. بولو تے صحیح. حلوہ کھا کے سحری کر دئیے. تو اس وقت یہودی تے عیسائی پریشان ہو گئے, دونوں کہنے لگے یار سانو آواز ہی مار لیندا. اگوں مسلمان نے آکھیا تسی سفر ہی بڑا اونچا کر کے سی میری آواز پہنچ ہی نہیں سی سکدی. بولو تے صحیح. میرے دوست علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ انسان مسلمان سی, دوواں نے انہوں چکر دیون دی کوشش کی کہ ایک کھانا اسی کھا لیے تے اے دے کولوں بچ جائے کیونکہ اے صبح شہری کر دے گا, اسی کھا بھی دس دیاں گے تے دوویں کھا بھی لواں گے, اساں کیڑا روزہ رکھنا ہے. میرے دوست میں دسنا چاہنا کہ روزے کوئی عام چیز نہیں, جنہ تو اسی دور ہو چکے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جڑا جان بوجھ کے ایک روزہ رمضان المبارک دا ترک کر دیندا ہے, چھوڑ دیندا ہے, ساری زندگی دا بھی روزہ رکھ لگا نا, ساری زندگی دا, پھر بھی اس روزے دا معاوضہ ادا نہیں کر سکتا. ساری زندگی روزے رکھ لگا پھر بھی اس روزے دا معاوضہ نہیں ادا ہو سکتا. میرے دوست آج اے ماحول تے اے پوزیشن بن چکی, روزے رکھنے بھی بڑی دور دی گل. جڑے روزے رکھ دے ہون اسی تے انہاں دا بھی احترام نہیں کرتے. رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا, ہوٹل سرے عام چل رہے ہیں, ہر کوئی سرے عام کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. میرے دوست سانو اس مہینے دا ادب و احترام ہی کر رہنا چاہیے. آخری گل سن لو کہ اس مہینے دے ادب و احترام کرنے کا فائدہ کی ہے. علامہ عبدالرحمن صفوری نے نزہۃ المجالس سے لکھیا, آپ فرماتے ہیں کہ بخارا شہر سی, اوتھے ایک مجوسی رہائش پذیر سی, اور رہندا سی. رمضان المبارک کا مہینہ آیا تے او دے بیٹے نے سرے عام کھانا کھایا, بازار کھا رہے. اس وقت مجوسی نے اس باپ نے بیٹے کو تھپڑ رسید کیتا, ایک ضرب لائی. جدوں ماریا تو اس وقت آکھیا کیا تینوں شرم نہیں آندی کہ اے رمضان المبارک دا مہینہ ہے تے تو سرے عام کھا رہی. اس وقت اس مجوسی دے بیٹے نے آکھیا کہ ابو جان اگر میں کھانا کھا رہا تو تسی بھی تے کھاندے ہو, تساں کیڑا روزے رکھدے ہو. اس وقت باپ نے آکھیا کہ ٹھیک ہے کھانا میں بھی ہاں لیکن کھاتا تو ہی ہے, تو سرے عام کھا رہے, میں چھپ کے کھانا. میں اس مہینے کی بے ادبی تے بے حرمتی نہیں کرتا تاکہ مسلمانوں کا دل نہ دکھے, روزے داراں دے دل نوں تکلیف نہ پہنچے, لیکن میں چھپ کے کھانا. کچھ عرصے تو بعد زندگی ختم ہوئی, وہ مجوسی مر گیا. وہ دا ہمسایہ ایک عالم سی, انہیں جدوں خواب دے اندر دیکھا تو جنت دی سیر پیا کر رہے ہیں. بولو تے صحیح. وہ جنت دی سیر کر رہے ہیں. اس عالم نے پوچھا کہ تو تے میرا پڑوسی سی, مجوسی سی, پوچھ کے میں جنت اندر پہنچ گیا. انہیں آکھا جڑا رمضان مبارک دا ادب کیتا سی نا, اس سے وجہ تو جدوں میری موت دا وقت آیا غیب جو آواز آئی فرشتوں اے بے ایمان نہیں مرنا چاہیے, انہوں ایمان دی دولت حاصل کرنی چاہیے. اس وقت میں کلمے دی آواز آئی, میں کلمہ پڑھیا, اسلام دی دولت بھی نصیب ہو گئی اور اللہ نے مجھے جہنم دی بجائے جنت نصیب فرما دی. اگر ایک مجوسی رمضان کا ادب و احترام کرے اللہ انہوں جنت عطا فرما دیتا ہے. جڑا ہوگی کہ حضور کا غلام رمضان المبارک کا ادب و احترام بھی کرے اور رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے, نماز تراویح کا اہتمام بھی کرے, قرآن کی تلاوت بھی کرے, تو وہ بڑا جہنم کے اندر جا سکتا ہے, وہ بھی انسان دوزخ کے اندر جا سکتا ہے. اگر مجوسی ادب و احترام کرے تو جنت میں چلا جائے گا. تے اسی دے مسلمان سرکار دے غلام. میرے دوست انتم خیر امہ, اللہ نے جتنی بھی امتاں بنائی سب تو اعلیٰ اپنے محبوب کی امت کو پیدا فرمایا. لہذا سانو اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا جنہیں رو رو کے ساتھ واسطے دعا
دعا کی دیا لہذا جڑا نبی ساری رات قیام کرے ایک رکعت دے اندر میرے نبی نے 4 سپارے قرآن دے تلاوت کی تھی جدوں پیراں تے تحرمت کا دما ہو بخاری دی حدیث ہے میرے نبی دے پیراں تے برم آ جاتی سی خون بہنا شروع ہو جاتا سی لیکن پھر بھی سرکار نماز ختم نہیں سن کرتے جدوں منگل دی واری آندی سی اپنے واسطے نہیں مانگیا اپنی امت دی بخشش دی دعا کی پھر بھی اس امت کو اس نبی کی سیرت صورت اچھی نہ لگے اس نبی کی سنت اچھی نہ لگے کہ اس امت کو اپنے اس وقت پہ افسوس کرنا چاہیے کہ سارے آمن کا مقصد کسی کا اثر زندگی کیسے گزار رہے ہیں میرے دوست اگر اس سونے نبی نے 12 میں 1000 میں چڑھ کے دعا مانگی ہیں یا رب ابلی امتی اے میرے اللہ میری امت کو معاف فرما دے بولو تے صحیح اس لیے دیوانہ کیا گیا ہے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا اس لیے ایک اور دیوانہ بھی کہہ گیا ہے کہ رحمت میرے حضور کی راجہ کوئی مار دی رحمت میرے حضور دی راجہ کوئی مار دی رحمت میرے حضور دی راجہ کوئی مار دی آجا گناہ گارا تینو بچا لوا آجا گناہ گارا اللہ کریم کی پاک بارگاہ چ دعا مالک مینوں تانوں اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے اس مبارک مہینے دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین